بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا سلسلہ ایک ایسے شخص سے جڑا ہے جو ایک پاک اور مقدس انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اور رسولوں کی جماعت میں شامل ہے، اور اس مقدس ہستی کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مال و متاع، اہل و عیال اور دولت کی کثرت کے لحاظ سے بھی بہت خوشحال تھے، مگر یکا یک ایک امتحان اور آزمائش میں گھر گئے، اور مال و متاع، اہل و عیال اور جسم و جان سب کو مصیبت نے جکڑ لیا۔ مال اور متاع برباد ہوا، اہل و عیال ہلاک ہو گئے، اور جسم و جان کو سخت مرض نے آ گھیرا۔ تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے شکوہ کیا اور نہ شکایت کی، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف عرض حال کیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نصب اور ان کے حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو تسلسل سے ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں موضوع کے اگلے حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، امام بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومی النسل تھے، اور آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور آپ معجزانہ طور پر سلامت رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے متعلق اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے: اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ لہٰذا قرآن کی روح سے درست بات یہی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی۔ بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا، اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں سب لقمہ اجل بن گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے، اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آولے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی رہی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں کی تکلیفوں میں رہے۔ معزز ناظرین گرامی، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر مستند داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں سرتا پیر بالکل غلط ہیں، اور ہرگز ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ متفقہ علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی۔ قرآن پاک میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ربانی ہے: مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہوئی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔
پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اسلامک ہب کے معزز دوستو، بیماری کی حالت میں ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو پکارا تو وہ بہت دیر کے بعد حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینکوں کے جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دی، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ کسی انسان پر تکالیف بہت سی وجوہات سے آ سکتی ہیں، امتحان، سزا، درجات کی بلندی، کھوٹ کی دوری اور دیگر مسالے رب وغیرہ۔ یہ تکالیف اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ظہور ہوتی ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کو تڑپ کر پکارا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو اس کی صفات میں سب سے زیادہ اس پر غالب ہے، حرکت میں آتی ہے اور ہر دوسری صفت کو مغلوب کر کے اپنا ظہور کرتی ہے۔ یہ صفت رحمت ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر غالب رہتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور توحید کا انکار کر دیا جائے۔ ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ابدی طور پر محروم ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ صرف شرک ہی کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے تڑپ کر رب کو اس کی رحمت کے ساتھ پکارا تو سارے معاملات ٹھیک کر دیے گئے، ان کی صحت، اولاد، مال نہ صرف لوٹا دیے گئے بلکہ زیادہ دے دیے گئے، اور قرآن میں ابد تک کے لیے ان کے لیے یہ شاندار الفاظ نقل کر دیے گئے کہ ہم نے اسے صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ معزز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبوی ہے، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ علیہ السلام کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 18 سال بیمار رہے۔ حضرت حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ سودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور وفاشار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے عزیز و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی
اور چشمہ صوفی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکی، بولی اللہ کے بندے یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ آپ کو ندا آئی ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا یا رب تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ عز و جل نے آواز دی ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستثنا نہیں کر دیا ہے جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، لیکن میں تیری برکت سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تمام مصائب پر صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حد کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مصائب دور فرما دی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال تھی۔ بعض حضرات نے آپ علیہ السلام کی عمر اس سے زیادہ بیان کی ہے۔ وفات کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حمل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشیر بن ایوب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ناظرین گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو صبر و رضا کا درس ملتا ہے۔ امتحان اور آزمائش میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر کرنے والوں کو رب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، حزن، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے بیماری کے علاج اور دوا استعمال کرنے کا درس ملتا ہے۔ علاج کرنا اور دوا استعمال کرنا صبر و رضا کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشمے کا پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ مالک اس کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے مومن خامدوں کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا درس ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حالت صحت اور مال کی فراوانی کے ایام میں نہایت نیک سلوک کرتے تھے۔ پھر حالات نے پانسا پلٹا تو وفا شیار بیوی کے سوا سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ صالح بیوی نے تنگی ترشی کے ایام میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ کی۔ ایک دن آپ کسی بات پر ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ صحت یاب ہونے پر اس کو بطور سزا ماریں گے۔ آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفاشار زوجہ محترمہ کے لیے سزا میں خصوصی تخفیف کرا کے مومنوں کو ایماندار، وفاشار، تنگی ترشی کے ساتھ ہی ازدواج کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو بیویوں سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں تم سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔